قابل مبارکباد ہے ہم اور آپ اور سارے لوگ جن لوگوں نے جلوس میں شرکت کی اور آج چھٹی کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ انتظام کیا، انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، تبرک کا انتظام کیا، شامیانے کا انتظام کیا، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ یہ سارے لوگ ان سارے کاموں کو صرف اس لیے ان لوگوں نے کیا ہے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کا ہمیں اور آپ کو ثبوت مل جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، میں مختصر سے وقت میں اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج ہم لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ میلاد نہیں منانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو سیرت کا جلسہ کریں گے، ہم اپنے نبی کی سیرت کا جلسہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں ہاں سیرت کا جلسہ ہمیں بھی چاہیے، ہم ناجائز نہیں کہتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی ڈی جے کی بات آئی تھی، ڈی جے کو کوئی ناجائز نہیں کہتا ہے، لیکن اگر ہم سے فتویٰ پوچھا جائے گا، میں مفتی تو نہیں ہوں مگر اتنا ضرور کہوں گا، اگر ناجائز نہیں ہے لیکن ڈی جے مناسب بھی نہیں ہے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ ارے کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر موجود ہے، جب ہمارے پاس سراہی موجود ہے اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے، پھر ڈی جے کی کیا ضرورت ہے، ساؤنڈ باکس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ساؤنڈ باکس کا استعمال کریں گے، آج ہم کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کسی اور کام کے لیے استعمال کرے گی۔ اس میں کبھی لوگ نعت بجاتے ہیں، وہ لوگ نعت بجاتے بجاتے اس میں کہیں گانے کا بول نہ آ جائے، ہمارا جلوس بدنام ہوگا۔ لہٰذا یہ ڈی جے لے جانا کہیں تک بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور ابھی حضرت علامہ مولانا اعلان صاحب نے جو باتیں کہی ہے، وہ باتیں میں نے سنی ہے، اگر یہ بدنظمی کسی سے ہوئی ہے میں ان سے بھی کہوں گا آئندہ سال یہ بدنظمی نہ ہونے پائے، اتفاق کے ساتھ جلوس چاہیے۔ اور اگر یہ ہماری طرف سے ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں شریک نہیں ہو پایا تھا، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں ان کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ جو اس سال ہو گیا وہ ہو گیا، میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز آئندہ سال ایسا نہیں ہوگا۔ جو وقت ہوگا اسی وقت جلوس جائے گا، جہاں کا جو وقت دیا جائے گا اسی وقت پہ جلوس جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، ہمارے جلوس کے موقع پر اور سارے لوگ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدنام کیسے کرتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے جلوس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جلوس میں، جس میلاد میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو جائے، 12 ربیع الاول کے صدقے میں جنہوں نے پیغام دیا کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا پتہ نہیں میری باتوں سے کون متفق ہوگا کون متفق نہیں ہوگا، یہ عورتیں جتنی بھی کھڑی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے ہمارا دین بڑھ جائے گا، دین کی شان بڑھ جائے گی۔ شان بڑھ نہیں رہی ہے۔ ہاں تم آتی، اگر پردے کے ساتھ آتی تو بات کچھ اور ہوتی۔ دنیا والے بھی یہ کہتے دیکھو یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، یہ گھر میں بھی پردے میں رہتی ہے اور گھر کے باہر بھی پردے میں رہتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، میرے بعد تفصیلی گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی عین الحق صاحب میں اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں، ان کا پروگرام بھی ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، سیرت کا جلسہ اور میلاد کا جلسہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیرت کے جلسے میں بتایا جاتا ہے نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، سیرت کے جلسے میں بتایا جاتا ہے۔ ہاں اگر آدمی کا کردار خراب ہو جائے، کوئی آدمی چوری کر لے اور مفتی عین الحق صاحب سے آ کے کوئی فتویٰ پوچھے، ایک آدمی نے چوری کر لی ہے، کیا آپ ان کی نماز مر گیا، نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ کہیں گے ہاں پڑھاؤں گا، کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے ڈکیتی کر لی، کردار خراب ہو گیا، حرام کام کیا ہے اس نے، مگر ایمان خراب ہی ہوتا ہے۔ سیرت کے جلسے میں کردار بتایا جاتا ہے اور میلاد کے جلسے میں ایمان اور عقیدہ بتایا جاتا ہے۔ کیا لوگوں تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر نبی کی محبت نہیں ہوئی آدمی کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور جب محبت نہیں ہوگی ایمان خراب ہو جائے گا تو پھر جنت جانے کا حقدار نہیں بنے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو منایا، آج آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کے زمانے میں جلوس نکلا،
آپ سے پوچھیں گے. ہمارے علماء تو جواب دیتے دیتے تھک گئے. آپ صرف یہ پوچھ لینا, پہلے یہ لکھ کے دے دو. ایسا ہے اگر بارش آ گئی ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے. بھیگنا تو جب بھی ہے. ارے آج 12 ربیع الاول کو بھیگ کے اپنے نبی کا پروگرام سن کے دنیا والوں کو بتا دو, یہ مسلمان یا سنی مسلمان اپنے نبی سے محبت کرنے والے جہاں سوچ کر نبی کا ذکر سنتے ہیں وہاں بھیگ کر بھی نبی کا ذکر سنتے ہیں. اپنے نبی کو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد, مختار کی آمد. نبی کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین, میں عرض یہ کر رہا تھا پوچھنا ان سے, اور ہم سے پوچھنے والے کیا صحابہ نے جلوس نکالا, ان سے یہ کہنا پہلے یہ لکھ کے دے دو ہم وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. پھر ہم بتائیں گے کیا کیا کرتے ہو. پھر ہم پوچھیں گے اپنے مدرسے میں بخاری پڑھاتے ہو, کیا کسی صحابی نے بخاری پڑھائی تھی؟ تم اپنے مدرسے میں مسلم پڑھاتے ہو, کیا کسی صحابی نے مسلم پڑھائی تھی؟ تم اپنے مدرسے میں نحو کی کتابیں پڑھاتے ہو, کیا کسی صحابی نے نحو کی کتاب پڑھائی تھی؟ تم قرآن پڑھتے ہو, اس میں زبر زیر لگا ہوا ہوتا ہے, مجھے بتاؤ کیا صدیق اکبر نے زیر زبر لگوایا تھا؟ کیا عمر فاروق اعظم نے زیر زبر لگوایا تھا؟ کیا مولا کائنات نے لگوایا تھا؟ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے لگوایا تھا؟ تمہیں کہیں بدعت نظر نہیں آتی ہے. اگر بدعت نظر آتی ہے تو جہاں پیارے آقا کی عظمت کی بات آتی ہے وہاں تمہیں بدعت نظر آتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر روکے, فضل کاٹے, نفس کا جویا رہے, پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. ہم اپنے نبی کا میلاد کیسے مناتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی, پڑتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گداتی بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور تم دنیا تیرا دے, ڈال صدقہ نور کا, اور تیری نسل پاک نہ ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب کھانا نور کا. اے رضا محمد نوری کا سہزے نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. السلام علیکم.